اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ کچھ نہیں مانگتا ہے شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا ہے شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت تو ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے کرم تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے کرم تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی ہے، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی ہے، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ نہایت ہی قابل احترام زینت محفل، پیکر خلوص و محبت، حضرت سائیں محمد بوٹا صاحب سرکار دامن برکاتہم عالیہ، برادرم صاحبزادہ مولانا قاری عتیق احمد قادری صاحب و دیگر نعتخواں حضرات، حاضرین محفل، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگ محترم قبلہ پیر شاہ شکور سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریب میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید برہان حمید سے آپ کے سامنے میں نے ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت فرمایا۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اس سے کرتے نہیں، اس کے غیروں سے کرتے ہیں۔ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے اللہ سے نہیں کرتے، وہ غیروں سے کرتے ہیں۔ جو محبت کا حق اللہ کے ساتھ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتے، وہ غیر کی محبت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت اپنے دل میں رکھتے۔ تو اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر وہ جو ایمان والے ہیں نا، جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ دل و زبان سے پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ پھر ان کا رویہ ذرا ہٹ کے ہوتا ہے، ان کا کردار ذرا ہٹ کے ہوتا ہے، ان کا مزاج ذرا ہٹ کے ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرنی چاہیے وہ غیروں سے کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایک طرف اہل ایمان ہے کہ وہ اگر محبت کرتے ہیں سب سے بڑھ کر تو وہ صرف اللہ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ماں باپ کی محبت ہے، استاد کی محبت ہے، دوست احباب کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، رشتہ داری کی محبت ہے، استاد و شاگرد کی محبت ہے، شیخ اور مرید کی محبت ہے۔ یہ ساری محبتیں اپنی جگہ قابل احترام ہیں، مگر مومن ان ساری محبتوں پر اگر ترجیح اور فوقیت دیتا ہے تو فقط ایک محبت کو دیتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ اشد حبا للہ، کہ یہ جو ایمان والے ہیں یہ شدت سے سب سے بڑھ کے اگر محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ محبت کیا ہے، یہ محبت کہتے کس کو ہیں؟ تو کوئی لمبی چوڑی تعریف نہیں کی، دو جملے اچھی گل مکاش۔ یہ جو اللہ علیہ ہوتے ہیں نا یہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، سادے لفظوں میں بات سمجھا دیں۔ کسی نے پوچھا حضرت سونا کدی راضی بھی ہوندہ ہے تے کدی نہیں بھی راضی، کدی دکھ بھی ہوندہ ہے تے سکھ بھی ہوندہ ہے، تے ایتھے کی کیتا جائے؟ تو وہ سادے لفظوں میں کہہ دیا۔ بزرگ تھے، درویش تھے، انہوں نے کہا جو سونا دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے پاؤ، تو سادے لفظوں میں بات کہہ دی۔ تو حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں سادی سی بات ہے
کہ محبوب کے علاوہ ہر شخص کو دل سے نکال دیں. یہ اتنی سی بات کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تیرے دل میں اتنی مضبوط ہو کہ ان کی محبت کے علاوہ کوئی غیر تیرے دل میں بسیرا نہ کر سکے. یہ محبت کہ مومن کی پہلی اور آخری محبت فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت, اور جتنی محبتیں بھی اگر وہ کرے گا تو اسی محبت کے تابع کرے گا. تو یہ جو اہل ایمان ہے, جو مومن ہے, جو اللہ والے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو ان کا کردار بھی پھر وہ محبوبانہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے تابع گزرتا ہے. کبھی یہ قیام میں ہے, رکوع میں ہے, سجود میں ہے, ان کی زبان گردش میں ہے, ذکر میں ہے, ان کا دل دھڑکتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں دھڑکتا ہے, ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا یہ سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق ہوتا ہے. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے, آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. حضرت امام بیداوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تمہیں بتاؤں نا عزتوں والے سعادتوں والے لوگ کون ہیں, عزتوں والے سعادتوں والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع زندگی گزارتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے تابع زندگی گزارتے ہیں, آپ کی اتباع کرتے ہیں, آپ کی غلامی میں زندگی گزارتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور اللہ ان کو دنیا کے بعد آخرت میں بھی عظمتوں کے تاج بنائے. یہ وہ ہستی ہیں کہ دنیا میں بھی جن کے چرچے رہتے ہیں اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو عظمتوں کے ساتھ عزتوں کے ساتھ نوازے گا. تو عزت کا معیار فقط ایک ہے, یہ بات یاد رکھیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ, کچھ چہرے یوم محشر مسکراتے ہوں گے, کھلکھلاتے ہوں گے, حشاش بشاش ہوں گے, پر رونق ہوں گے, ان کے چہروں پہ رونق ہوگی, غم نہیں ہوگا, نادم نہیں ہوں گے, شرمندہ نہیں ہوں گے, بے خوف ہوں گے, نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. اور کچھ چہرے نادم ہوں گے, شرمندہ ہوں گے, سیاہ ہوں گے. دونوں میں فرق صرف ایک ہے, جو حشاش بشاش ہوں گے ان کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں گزری ہوگی, اور جو سیاہ ہوں گے انہوں نے ابلیس نو ہی راضی کیتا ہونا ہے. فقط گل سیاہ سے مراد یہ ہے کہ شرمندہ نادم کہ اہی کی کر رہے ہیں, اہی کی کٹھے, اہی کی کمایا, کچھ نہیں. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مسکراتے چہرے پتہ کون سے ہوں گے, وہ جو حشاش بشاش چہرے ہوں گے وہ پتہ کون سے ہوں گے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چہرے جو جنت میں مسکراتے داخل ہوں گے, جو حشاش بشاش ہوں گے, وہ چہرے ہوں گے جن لوگوں کی زبانیں دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی, جن کی زبانوں پہ اللہ کا ذکر رہتا تھا, جن کی پیشانی اللہ کے حضور جھکتی تھی, جن کی زندگی حسن اخلاق حسن کردار کے ساتھ گزری ہوگی, وہ لوگ حشاش بشاش چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں. یہ لوگ دنیا میں بھی پرسکون رہتے ہیں اور آخرت میں بھی پرسکون زندگی گزارتے ہیں. تو صاحبان محبت, یہ جو اہل اللہ ہیں, صالحین ہیں, یہ ذکر کرنے والے ہیں نا, یہ دنیا کو نہیں ترجیح دیتے, یہ بات یاد رکھیں. یہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے, دنیا میں رہتے ہیں مگر دنیا ان میں نہیں رہتے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا تے رہندے نے, دنیا انہاں دے اندر نہیں رہندے. آپ سمجھ گئے ہیں بات کہ ایڈی وڈی دنیا ہے, کچھ دنیا دے ہی ہوندے نے تے دنیا اندر ہی رہ جاندے, مگر جو اللہ کے ہو جاتے ہیں نا, دنیا تے بھی رہندے نے تو انہاں دے چرچے آسمانہ تے بھی ہوندے ہیں. ان کو استقبال کے ساتھ جنت میں بلایا جائے گا, ان کو پروٹوکول کے ساتھ نوازا جائے گا. تو یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ خود بھی اپنا کردار سنوارتے ہیں, اپنا اخلاق سنوارتے ہیں, اپنی ذات سنوارتے ہیں, اپنے دل کو ستھرا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ستھرا کرتے ہیں. اسی کرنے اب پیر ہوئی ہوندہ ہے جڑا وڈیاں وڈیاں گڈیاں دے آئی ہوئی پیر ہے, انج دا پیر پھر اکثر پیرا ہی دیندہ ہے.
ٹھیک ہے، حالانکہ اچھی بات ہے، نوازا ہے تو ٹھیک ہے، مگر آج کل ماحول انجدہ بن گیا. مگر درویش اگر چٹائی تے بھی بیٹھا ہوئے نا تے نگاہ پائے تے مردے دل بھی زندہ کر جانا. یہ بات ہے نا، یہ انداز ہونا چاہیے، یہ مزاج ہونا چاہیے. ہمارے مرشد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے میرے جو مرشد حضرت سید لطیف قادری دامت برکاتہم عالیہ، تو آپ اکثر فرماتے ہیں فنے پتر مرید دا کام ہی ہے کہ شیخ جیری شریعت دے تابع زندگی گزارے اس نصیحت دے مطابق مرید بھی زندگی گزارے. تے جے اوتھو ہٹ گیا تے سمجھ لو ساڈا فیضان بھی ہٹ گیا، ساڈی نظر بھی ہٹ گیا. جے تو اصل لال نہیں آنا تے پھر تیری بنیاد کمزور ہے. تے ساڈی اصل کی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. یہ تھے تو پاکستان ہے جو کہندے نے میں کہ حضرت ہے بھی مفتی ہے بھی عالم ہے بھی پیر، وہ کہندے نے میں پاکستان دے ہندوستان ہے ایک ہی چیز وہی اٹ پٹو دے ہر بندہ ہی مفتی ہے دے ہر بندہ ہی پیر ہے. ٹھیک ہے، مگر جنہوں نے صحبتیں گزاری ہوں، جنہوں نے سنگتیں گزاری ہوں، یہ جو ہستیاں بیٹھی ہیں آپ کے سامنے، جنہوں کو نہ پروٹوکول چاہیے، نہ انہوں نے کبھی کسی کی دولت کی طرف دیکھا، نہ انہوں نے کسی کی جو ہے وہ جو بڑے بڑے جو ہے وہ عہدوں کو دیکھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کو سیٹھ وزیر مشیر تے ایک ریڑی ران والا سارے ایک ہی فیض لے کے جاندے ہیں. یہ ہستیاں نایاب ہیں، ایسے لوگ نایاب ہیں جنہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی بلکہ آخرت کو ترجیح دی. انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا فیضان پہنچایا، اپنی زندگیوں کا خدا کے رسول کی محبت میں گزارا ہے. تو جب یہ اپنا دل سوارتے ہیں نا تے اینے سترے ہو جاندے نے، پھر دوسریاں دے دل بھی اینا نہ سور جاندے. ہر چیز کمانا آسان ہے. وہ بابا واصف علی واصف نو کسی نے پوچھے حضرت نیک بننا چاہتا، انہوں نے کہا پتر سادی جی گل ہے، چوراں کول بیٹھیں گا چور، منافقاں کول بیٹھیں گا منافق، جھوٹیاں کول بیٹھیں گا جھوٹا، تے اللہ والیاں کول بیٹھیں گا تے اللہ والا ہو جائے گا. سنگت کا اثر ہے نا، سنگت کا اثر، سنگت کا اثر. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی صحبت اچھی سنگت وہ ہے جیسے کوئی خوشبو تقسیم کرنے والا نہیں ہوتا، خوشبو والا عطر فروش. فرمایا او دے کول تسی بیٹھ جاؤ، عطر لوگے بھی نہیں، خوشبو لوگے بھی نہیں نا، مگر او دی خوشبو تانوں ضرور پہنچے گی. او دی خوشبو تانوں، آپ اس سے سودا کرے یا نہ کرے، مگر اچھا بندہ جو ہوگا اس کی سنگت میں آپ بیٹھیں گے. ویسے ہی جیسے عطر فروش ہے، خوشبوئیں تقسیم کرنے والا ہے، آپ وہ دی دکان تو بھی ہو کے آئی ہوگے نا، تسی آ کے ویکھو گے تہاڈے کول بھی خوشبو آندی. فرمایا یہی حال نیکوں کا ہے، اوے انہاں کول بیٹھو گے کوئی جوڑ ملے نہ ملے تانوں اچھائی ضرور ملے گی. اور یہی بری سنگت ہے. او دی مثال کیویں دیتی، جنج باٹی اچ کالک اچ کام کرن والا نہیں ہوندا، کوئلے دی کان سمجھ لو ینج، او کچھ لوگ بھی نہیں نا کالک ضرور لگ دیا. مثال ہے یعنی پیاری سنگت بہیو گے کچھ ملے نہ ملے پیاری گل ضرور مل جائے گی، پیاری چیز ضرور مل جائے گی. تو یہ جو صحبتیں ہیں، یہ جو سنگتیں ہیں، یہ بڑا اثر رکھتی ہیں. اچھا ایک چیز ہے، اس کو ملا علی قاری نے لکھا ہے، بڑی کمال کی مثال دیا انہوں نے. یہ کہندے نا اسی اللہ علیہ کول بہنے ہیں، اللہ علیہ کول بہنے ہیں، اللہ دے نیک بندیاں کول بہنا چاہیے، انہاں نال تعلق رکھنا چاہیے، تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. تو وہ نہ فرماتے ہیں کہ نظر پر آ کے اے نہیں کہ کسی اور دی نظر لگے، بندے نو اپنی نظر بھی لگ جاندی. ایسے لئے کیا ہے کہ اپنی اولاد نو بھی ویہو نا تے ماشاءاللہ کہنا چاہیے، کسی دی کوئی چنگی چیز ویہو نا کہنا چاہیے ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور کسی اپنے آپ نو شیشے دے ویکھ لو نا ہی کہنا چاہیے ماشاءاللہ اللہ تیرا شکر ہے سونی صورت دیتی ہے. تے نال ہے بھی دعا منگیا کرو یا اللہ سونی صورت دیتی ہے، سونی سیرت بھی عطا فرما. تو یہ دعائیں ہیں نا، یہ نظر سے بچ. بہرحال نظر لگ جائے تے چنگا صحت مند بندہ منجی نال جوڑ جاندہ ہے، بندہ پہنچ جاندہ کہ نہیں پہنچ جاندہ. فرمایا جب ایک نظر عام بندے کی کسی کو لگ جائے وہ 4 پنج تک پہنچ جاتا ہے. اگر
اگر یہی کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے تو مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے. فرمایا یہی اگر نظر اللہ والے کی ہو تو مردہ زندگی گزارنے والا بندہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس جو وقت گزرتا ہے وہ غنیمت ہے. مشہور حدیث ہے, اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. دو باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ گرمی بھی بڑی ہے تے تہاڈی ہمت بھی بڑی ہے. بہرحال ہے کہ محفل اللہ والیاں دی ہوئے تے پھر اتھے کچھ کہنی بھی نہیں چاہیے گرمی. ایک دعا یاد کر لو, جدو بہت زیادہ گرمی ہوئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ, اے اللہ سانو جہنم دی گرمی کو بچائیں. تے جدو بہت زیادہ ہی سردی ہوئے نا جسم قبول نہ کرے تو کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ, اے اللہ سانو جہنم دی سردی کو بچائیں. تے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. تو یہ جو سنگت ہے, یہ جو بات ہے, یہ جو اللہ والے ہیں, جو درویش لوگ ہیں, وہ بڑی مشہور روایت ہے. کچھ لوگ نا, یہ آپ جتنی دیر ادھر بیٹھے ہیں نا, جتنی دیر ادھر بیٹھے ہیں, جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتا ہے, قرآن کی بات سننے بیٹھتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سننے بیٹھتا ہے, تو رحمت کے فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, ایسے ڈھانپ لیتے ہیں, ایسے ڈھانپتے ہیں. تو فرمایا جس وقت تک وہ محفل جاری رہتی ہے اللہ کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے وہ محفل میں بیٹھے ہر شخص پر رحمت کی بارش برستی رہتی ہے. یہ بیٹھنا بھی صادق مندی ہے. تو کچھ جی اللہ والے بیٹھے ہوندے نے, اللہ دا ذکر کردے نے, اللہ نو یاد کردے نے, او توبہ کردے نے, استغفار کردے نے, جنت منگدے نے, جہنم تو پناہ منگدے نے. تو فرشتے آندے نے, ویکھدے نے, او انج پھیرے لاندے نے پوری کائنات دے. جتھے اہل ذکر تے اللہ نو یاد کرنے والے بیٹھے ہوندے نے, دوسروں کو پتہ کیا کہتے ہیں, او ایتھے آئیو ساڈا کام لب گیا جتھے آنا ہے. فرشتے بلاتے ہیں, اپنے دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں, بلا کر پتہ کیا کہتے ہیں, یہ ساری محفل کا نظارہ دیکھتے ہیں, پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ تیرے بندے یہ کر, اللہ کے اللہ جانتا ہے. اللہ پوچھ رہا کی کر دے ہیں, یا اللہ تینوں یاد کر دے, یا اللہ تینوں اچھا اور کی, یا اللہ اپنے گناہوں دی معافی منگ دے ہیں, اچھا اور, یا اللہ جنت منگ دے ہیں, اچھا اور, یا اللہ جہنم تو پناہ منگ دے ہیں, اچھا اور, اے ساری چیزاں من. اللہ فرماندہ ہے فرشتوں گیا گواہ رہنا, میں انہاں نو معاف بھی کیتا, انہاں نو جنت بھی عطا فرمائی, انہاں نو جہنم تو آزادی بھی عطا فرمائی. اہل ذکر میں بیٹھے. اچھا پھر فرشتے کہنے یا اللہ کچھ ایسے ہاں محفل تے نہیں ہم مگر تھوڑے پناہ پناہ, تھوڑے دور دور ساں. فرمایا کہ اے او لوگ نے اینا دے کول جیڑا بھی ہو جاندا ہے محروم نہیں رہندا, انہاں نو بھی معاف فرمایا. یہ سنگت ہے, یہ اثر ہے. یہ جو صاحبان محبت ہیں, اہلیان محبت ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, دل کو صاف کرتے ہیں, اپنا کردار صاف کرتے ہیں. تو ان کی سنگت کا مقصد کیا ہے, آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے, آپ کا تعلق نماز کے ساتھ جڑے, آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑے, آپ کا اخلاق سورے, آپ کا دل حسد سے, بغض سے, تکبر سے, غرور سے, انا سے, دکھلاوے سے, ریاکاری سے پاک ہو. اور جب تو اس پاک شخصیت کے پاس پاکیزگی حاصل کرنے آئے, اور جب تو ادھر سے اٹھے تو تیرا دل ستھرا ہو جائے. یا رسول اللہ یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا جن کا چہرہ دیکھنے سے تجھے اللہ یاد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جن کے چہرے دیکھنے سے. اور ادھر پھر مفسرین نے شارحین نے لکھا, فرمایا صرف ہی گل تے ہے کہ چہرہ دیکھنا اللہ یاد آ جائے, دوجی گل ہے جدو تسی انہاں دی سنگت وچ بیٹھو اٹھ کے گھر جاؤ تے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت تہاڈے دل وچ آ جائے. تو یہ دل کو صاف کر, اصل گل دل دی جے. اللہ تہاڈے رتبے نہیں ویکھدا, اللہ تہاڈے دل ویکھدا ہے. حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ نے کہا, حکیم لقمان بڑی باکمال شخصیت ہے, قرآن میں ان کا ذکر ہے, ان کی نصیحتیں, اور اپنی اولاد کو ان کی نصیحتیں بتاؤ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. بڑی کمال کی نصیحتیں ہیں, کبھی موقع ہوا بتائیں گے. تو حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا, بادشاہ نے, حضرت 2 سونی چیزاں لے کے آؤ, 2 سونی چیزاں لے کے. آپ نے بکری لال کی تھی, زبان تے دل لے.
زبان تے دل لے گئے. انہیں کہا حضرت کوئی پیری چیزاں لے کے آؤ. آپ نے پھر بکری ذبح کی, پھر زبان تے دل لے گئے. بادشاہ کہنے لگا حضرت ہے کی ماجرا ہے, میں تانوں کہ سونی چیزاں لے کے آؤ تسی زبان تے دل لے آئے, میں کہ کوئی پیری چیزاں لے کے آؤ تسی پھر زبان تے دل لے آئے. منو سمجھ نہیں لگی. حکیم صاحب مسکرائے, مسکرا کے پتہ کیا کہتے ہیں, اور بادشاہ تیرے نہ مزاح نہیں کردا, گل لے وے اور جدو ہے زبان تے دل سور جائے دے نالو سونی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور اگر یہ زبان اور دل بگڑ جائے اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے. زبان اور دل سورتا فقط ایک چیز سے ہے, وہ ہے اللہ, اللہ کے رسول کی محبت سے, اولیاء صالحین کی محبت سے, اہل اللہ کی محبت اور سنگت سے یہ زبان اور دل سور جاتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے, صحابہ اہل بیت کی گستاخی سے, اہل اللہ کی گستاخی سے یہ زبان اور دل بگڑ جاتے ہیں. تو فقط یہ تعلق صرف انج نہیں ہونا بس بہ کے ٹر جاؤ. تعلق ایسا رکھو کہ روح بھی دی گواہی دے کہ ساڈی وفاداری ہے. ساڈا تعلق دنیا تک نہیں آخرت تک. ایک کدی جاؤ نا تسی لاہور راوی دا پل ٹپ دیو, ٹپیا ہونا کہ نہیں, راوی دا پل ہے کہ نہیں, دریائے راوی. اچھا اوتھے نا دو محل نے, ایک پاس ہے داتا گنج میں چلیے جویری نے, ایک پاس ہے وہ محل ہے جتھے آج بھی لوگ کی وزٹ کرن آندے نے. بادشاہی, بادشاہ دا محل ہے, بادشاہی مسجد نال اوتھے بھی مقبرہ بنیا دا ہے, اوتھے بھی قبر بنی دی ہے, بادشاہ دی فیملی دی بھی ہے, قبریں ہیں نے, مگر لوگ آندے نے انجوائمنٹ کریں. ایک پاس اللہ والا ہے, ایک پاس اللہ دا ولی ہے, دوسرے پاس وہ بادشاہ ہے جنہیں دنیا تے بادشاہی کیتی ہے. اج لوگ آندے نے مگر اوتھے ویہو فیض کی میرے ہے ککھ نہیں, بس ویکھ کے اے جی بادشاہ سی, بادشاہ سی, ایرا محل بھی سی, یہ بھی کیتا یہ بھی کیتا, مگر جیڑا ایتھے اللہ والا بادشاہ بیٹھا نا, اللہ نہ تعلق جوڑ کے جنہیں بادشاہ لئیے, او دے مقبرے, او دے مزار تے, او دی قبر تے اج بھی لوگ آکے فیض لیندے نے. او دے لئے نہیں کہندے سی, کہندے نے ہے, اور ادھر لکھے گنج بخش عالم, گنج بخش فیض عالم. آج بھی وہ صدائے وہاں سے بلند ہوتی ہیں. وہ یہ ہستی ہے کہ آج بھی دلوں والے دلوں کا سودا کر کے ہرات لے کر جاتے ہیں. پیر کامل کامل رحمہ. تو آج بھی فیضان بٹ رہے کہ نہیں بٹ رہے, آج بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں. آپ ذرا شجرہ لیکھ لو نا, حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دا تذکرہ آج بھی ہوتا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا تذکرہ آج بھی ہو رہا ہے, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا تذکرہ آج بھی ہو رہا ہے, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا تذکرہ آج بھی ہو رہا ہے, حضرت سیدنا امام علی الحق شہید رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ آج بھی ہو رہا ہے, بزرگان دین ڈوڈا شیخ کا تذکرہ آج بھی ہو رہا ہے, بزرگان دین اصولیہ قادریہ کا تذکرہ آج بھی ہو رہا ہے, سیدی محدث سیال کوٹی دادا جان علیہ رحمہ کا تذکرہ آج بھی ہو رہا ہے, حضرت شاہ شکور رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ آج بھی ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ قرآن نے فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کر میں تیرے چرچے بلند فرماؤں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو اپنی زندگی میری محبت میں, میرے ذکر میں, میری غلامی میں گزار, میں تیرے ذکر کو تیرے چرچوں کو بلند کروں. انہوں نے دنیا دانا دے عہدے تے نہیں لے کہ عہدے ہاں, حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو صدر تے نہیں ہاں, کو وزیر اعظم تے نہیں ہاں. یہ وہ ہستیاں نے جنہاں نے ویران ٹیلیاں دے بسیرے کیتے نے تے اللہ نے انہاں نو روشن فرما چھڑیا. امام صاحب سرکار جدو آئے ہاں ایک ٹیلہ ہی تے اج ویکھ لو او راجہ سال دا ذکر ہے کتے, او بادشاہ لبدا او دا کتے لبدا کوئی نام و نشان, مگر آج کنے 100 سال 900 سال ہو گئے امام پاک سرکار دا فیضان جاری ہے. یہ چیزیں, یہ اب ایک فتنہ اور اٹھ گیا, وہ کہنا بابے تے شاہی کوئی نہیں, اللہ لے آئی. اینو بندہ پوچھے تیرے وڈیاں نے ہندے چ 90 لاکھ مسلمان کیتے,
ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہی جن نے 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا چراغ روشن کیا تھا. شاید شجرہ پھولنے تے تیرے وڈیاں نے بھی اتھو فیضان لے آئے. کوئی نسل ہوئے کہ پچھو کی تے سکھانا ہی ہوئے تو پتہ کوئی نہیں نا. شکر ادا کرنا چاہیے اللہ علیہ دی نظر نہ کمال ہو گیا. فقط ایسے جڑے اللہ علیہ کو جا کے پٹھے کام کر دینا نا جڑے شریعت تو ہٹ گئے نے اے دی وجہ نال او بزرگاں دے نا گل کریا کرو. کوئی ایک بندہ عمل غلط کر دے تے پوری نسل نو یا پورے فیضان نو نہیں جٹلائی. کئی دا ہن میں کوئی ایسی حرکت کردا تسی میرے وڈیاں نو نہیں گل کر سکدے. تسی اے کہہ سکدے ہو یار اے وڈیاں دی اولاد اے اینو زیب نہیں دیندا. وڈیاں دی اولاد نو اے تے نہیں کہہ سکدے وڈے انج دے نے. وڈیاں نو اے کہو گے یار انہاں نے پوری زندگی دین دی خدمت کیتی. مگر اے کوئی ضرور کہے گا یار وڈیاں دی اولاد نو اے زیب نہیں دیندہ. او کوئی اللہ علیہ دا نام لے کے کوئی ایسی حرکت کرے تے اے نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ علیہ دا اے کام میں نہیں کہنا چاہیے یار اس بندے نو اے زیب نہیں دیندہ. یہ اللہ علیہ دی حرکت ہے جی دی او واقعی بھی گل ایک ہی ہے. نوٹ اصلی ہوئے تے نقل بندی ہے. نوٹ اصلی ہوئے نا کدی نقل دی نقل وہی ہے نہیں نا. تے اے اصلاں دی کچھ نے نقل کر لی انہاں کولوں بچو تے اصلاں دا دامن تھام لو. بات گل ہے نہیں. پہچان کرنی سیکھو نا. پہچان ہے یہ کہ جیرا اصل ہوئے گا او دا دل بھی پکیزہ ہوئے گا او دا کردار بھی ستھرا ہوئے گا. او اللہ تے اللہ دے رسول نہ محبت کرن والا ہوئے گا او دا دین نہ شریعت نہ تعلق مضبوط ہوئے گا. صاحبان محبت یہ جو بات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ دونوں انداز نے پنجابی اردو تو آنو سنا چھڑنے ساڈا تے یہی انداز ہے. تو یہ جو انداز محبت ہے اس کو اپنائیں. اپنے کرداروں میں غور و فکر کریں. آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ رسول اللہ کی امتی ہیں. 150 نبیاں نے دعا منگی ہی یا اللہ سانو بھی محمد رسول اللہ دی امت اچ داخل فرمائی. مگر اے اللہ دا کرم ہے کہ سانو پیدا ہوندے ہی بشارت دیتی جاندی ہے رسول اللہ دا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بس ہم سب بڑے خوبصورت اینڈ تک سارے بڑے سونے نے. بس ایک کام کر دو اپنا دل سونا کر دو. چھڑو جنو جو پرواہ ہے چھڑو. پڑھ عالم فاضل ہویا کدی اپنے آپنو پڑھیا ہی نہیں. پج وردہ ہے مسجد اندر کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. روز لڑنا شیطان نال روز لڑنا شیطان نال کدی اپنے آپ نال لڑیا ہی نہیں. اور بلے شاہ آسمانی اردے پھڑنا ہے. اور بلے شاہ آسمانی اردے پھڑنا ہے. اور جیرا گھر دا چور ہے انہوں کدی پھڑیا ہی نہیں. ایتھے اتھے دے چوراں نوں پڑھنا چھاڑ دو اپنی ذات دا چور پھڑو کام ٹھیک ہو جائے گا. تے جے نہیں نہ پھڑیا جاندہ کسی اللہ علیہ کول بیٹھ جاؤ پھاڑ کے کٹ دے گا. سمجھ لیں آپ اے ہی کام کر دے جی. وہ نہیں ویکھ دے ہن شرابی آیا تے انہوں میں دتکار دیا. وہ کہندے نے ہن آ گیا انہوں میں سوار دیا. وہ سوار دے نے اے ساڈے لوگ ہوندے نے فقیر آئیے درویش آئیے سٹیٹس ویکھ کے کہندے نے پناہ ہو جا پناہ ہو جا. وہ دویرا ہوندا نا اللہ اللہ وہ کہندا پرا نہ ہو ایتھے آؤ. کی گل آخری گل ہے دل دے سودے نے گل دل. فقط ایک بات ہے آپ کا باطن سور گیا تو ظاہر ویسے ہی سور جائے. ٹھیک ہے یہ آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شیخ طنطاوی ہوئے ہیں بڑے عربی ادب کے استاد گزرے ہیں مصر کے. مصر ہے بڑے بڑے استاد گزرے نے. اے عربی ادب دے والے نال بڑا انہاں نوں علم سی. تے علماء اکرام بیٹھے نے ناتواں حضرات بیٹھے نے. ساڈے لیے تواڈے لیے بھی نصیحت ہے. یہ آپ سب کے لیے نصیحت ہے. یہ ہوتی ہے تربیت. اور شیخ طنطاوی کو نا بغداد سے آپ مصر میں تھے تو بغدادو ایک استاد نے عالم دین نے دعوت دی تھی کہ میرے مدرسے آ کے بچیاں نو کچھ تعلیم دیو منو بڑی خوشی ہوئی. کی کیا میرے مدرسے آ کے بچوں کو پڑھائیں مجھے بڑی خوشی ہوگی. تو اس وقت پتہ ہے اینا سفر نہیں سی ہوندا گڈیاں شڈیاں تے نہیں ساں تے ذرا دور مٹی ٹرین چلدی ہوئے گی یا کوئی اور معاملے ساں ذرا اینے تے اودو سفر جڑا نا گڈیاں دی کم ہی ساں کوئی اینا سفر نہیں ہے آسان. تے او کہندے نے میں سفر کیتا مصر گیا مصرو بغداد گیا پھر رستے پیدل چلدا چلا گیا اور رستے میرے کپڑے بھی خراب ہو گئے دھول مٹی بھی میرے اتے پے گئی اور لباس تھوڑا جا ستھرا نہیں رہا. لباس ذرا چہرے تے ذرا تھوڑی جی دھول مٹی آ گئی حالت ذرا بدل گئی.
فرمایا میں مدرسے جتھے بلایا ہی نہ اتھے گیا اتھے استاد بیٹھا اپنے بچیاں نو پڑھا رہا تے پڑھاندیاں پتہ کی میں جدوں دے کول ہویا تے منوں کہندا او پناہ ہو کے بیٹھ تو کتھوں آ گیا تینوں پتہ نہیں میں بچیاں نو پڑھانا پیچھے ہو کہندا مینوں نے پیچھے کیتا تے میں آرام نال سائڈے ہو کے بیٹھ گیا کہتے جب انہیں ہی بلایا پر پہچانیا کیونکہ ادو کیڑیاں فوٹو آندیاں ہاں ہاتھ لکھے جاندے ہاں ہاتھ ہی ہوتے تھے نا ہوں تے کیمرے نے اے جی فلانا عالم بولدا پیا ہوں تے سانوں اینی توفیق نہیں جمعے دے ٹائم نال پہنچ جائی اہی کہنے ہو موبائل تے سن لئیدا بعد پتہ کہنا مولویاں نے سانوں کی دتا میں تے قاری صاحب تھوڑے دن پہلے ایک جگہ گئے ہاں ساڈی ایک مصروفیت چل رہی ہے میرا بھائی الیکشن کھلوتا ہے احسن رضا صاحب اللہ انہوں کامیابی عطا فرمائے میں تے قاری صاحب اتھے ایک ڈیرے گئے ادھر دیکھیا کہ ایک پنڈ پورا پنڈ ہے مگر مسجد ہے صرف ایک امام تے ایک نمازی قاری صاحب اتھے نماز پڑھی گڈی روک اتھے کیا اتھے نماز پڑھانی ہے تاکہ پنڈ والے نوں پتہ چلے مسجد آباد رکھی دیاں تے جے تہاڈی مسجد آباد نہیں نا تے شرم کرنی چاہیے جیڑا اللہ دا گھر نہ آباد کر سکے اپنا آباد کیویں کرے گا جن نے اللہ دے گھر رونق نہیں لانی وہ گھر اپنے رونق کیویں لگنی تو وہ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تو وہ شیخ صاحب جو ہے جب پہنچے تو وہ جو استاد ہے نا اپنے بچوں کو پتہ کیا کہنے لگا شاگردوں کو آج مصرو بڑے بڑے استاد میرے کو لا رہے نے تے میری عزت تو آڑے آتا ہے گی ہے وہ کوئی سوال پوچھیں وہ کوئی بات پوچھیں آپ نے جواب درست دینا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ آپ قابل شاگرد ہیں میں نے آپ کو پڑھایا ہے وہ آج آپ کا امتحان لیں گے جدو ہے گل کر چھڑی نا تے بچیاں نو گل کر کے پوچھ رہا آنجی تھی تسی کتھوں آئے ہو تے شیخ طنطاوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے استاد جی گل فقط ہے وے او جیرے استاد لے تسی بچیاں نو کہہ رہے ہو نا استاد میں ہی آئے گا شیخ طنطاوی میں ہی آئے گا آؤن استاد سن کے خاموش شرمندگی کہ اے دا نال تے میں اچھا اخلاق نہیں اپنایا حضور آئیں بیٹھیں جناب حضرت میں بڑی معذرت چاہتا ہوں آپ بیٹھیں مجھے بڑی شرمندگی ہے میں آپ کو پہچان نہیں سکا میں نے آپ کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں اپنایا انہوں نے کہا استاد جی کوئی گال نہیں فقط ایک گال ہے وہ نصیحت کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا انہوں نے پتہ کی نصیحت کیتی سی اے تواڈے لئی ساڈے لئیے انہوں نے کہا استاد جی کب تک لوگوں کو ظاہروں سے پرکھتے رہیں گے کبھی دلوں کے سودے بھی کیا کریں حضرت کب تک ظاہروں کو ترجیح دو گے کبھی دلوں سے بھی محبت کیا کرے دلوں سے بھی ایک وفا کیا کرے دلوں کو بھی ستھرا رکھا کرے وہ فرمایا اج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیمہ دا پچمتی سے جاندے ہو کھا کے مال یتیمہ دا پجم سیتی جاندے ہو پھٹ نہ سینے دلان دے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو چھری نہ پھیری نفساں تے اور دمبے کیتی جاندے ہو فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلی نیتی جاندے ہو فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلی نیتی جاندے ہو اور دسو نہ بلے شانوں کی جاندے ہو تے آج اسی اپنا سوال کر لیا اسی کی کر رہے ہیں جیتے سمجھ لگ جائے نا کچھ بھی ٹھیک نہیں کر رہے وہ تے ہاتھ چوک کے پتہ کی کہنا ہے اللہم اصلح لی قلبی و عملی اے اللہ میں بٹک گیا ہوں میرا دل بھی سوار دے میرا عمل بھی سوار دے مضوفمہ یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت ہوئی نعتوانی پیش کی گئی خطابات پیش کی گئی درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا قرآن مجید کی صورت میں ذکر و اذکار کی صورت میں درود و سلام کی صورت میں کلمہ طیبہ کی صورت میں یا اللہ کثیر پڑھائی پیش کی گئی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ یہ جو کلمات طیبات پڑھے یا اللہ ان کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں اپنی شان فضل کرم کے لائق عطا فرما یا اللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے قبول و منظور فرما پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے والدین پیارے باوجدات پیارے اہل بیت اطہار پیاری ازواج مطہرات پیارے خلفاء راشدین پیارے صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین جمیع اولیاء کاملین علماء ربانین ائمہ اربعہ کی اوراق کو پیش کرتے قبول و منظور فرما سلسلہ علیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ مجددیہ سودیہ شاذلیہ ویسیہ رضویہ قبضان دین کے ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما
حضرت سیدنا امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلہ سولیہ قادریہ کے بزان دین سیدی دادا جا محدث سیالکوٹی علیہ رحمہ، یا اللہ سیالکوٹ کی جتنی بھی علمی روحانی شخصیات ہے سب کے دعا کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ خاص طور پہ اپنے فضل سے، کرم سے، رحمت سے پیارے حبیب علیہ السلام کے طفیل حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کی ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ آپ کے صدقے سے خاص طور پہ حضرت پیر شاہ شکور صاحب سرکار رحمت اللہ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ آپ کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ آپ کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ آپ کے صدقے سے بزرگان دین ڈوڈا شریف، حضرت صوفی پیر اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ، بزرگان دین چورا شریف، جتنے بھی ادھر سے اس علاقے سے عظیم ہستیاں اس دنیا سے پردہ فرما گئے، قاری عتیق صاحب کے والد محترم مولانا آفا محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ، حاضرین میں سے کسی کے عزیز و قربہ میں سے، رشتہ داروں میں سے، والدین میں سے، میرے والد محترم صاحبزادہ آفا محمد رضا صاحب، اہل علاقہ میں سے جو بھی اس دنیا سے پردہ فرما گیا، اللہ سب کے درجات بلند فرما، سب کی قبور کو یا اللہ روشن فرما، سب کی قبور پر سکینہ نازل فرما، جن کے لیے دعائیں کرنے والا نہیں کوئی، یا اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ یہ بزرگوں کے سلسلے سے جو بھی نسبت رکھنے والے احباب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کی قبور کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا، یا اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، رحمت سے، پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے، یا اللہ حضرت پیر شاہ شکور سرکار رحمت اللہ علیہ کے صدقے، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا دین دنیا بہتر فرما، ہمارے ظاہر باطن کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو لال و طیب رزق عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بھی بندے اہلیان محبت حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو سلامتی عطا فرما، یا اللہ ان کو برکات عطا فرما، یا اللہ ان کے قلوب کو منور فرما، ان کو دارین کی سعادت عطا فرما، ان کو ان کی اولاد کو خیر و برکت عطا فرما، جو بھی یہ دلوں میں نیک تمنائیں خواہشات لے کر آئے، یا اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ یہاں سے کوئی بھی جو سوالی ہے، یا اللہ وہ خالی جولی لے کر نہ لوٹے، یا اللہ سب کو خیر عطا فرما، سب کو برکات عطا فرما، یا اللہ ان روشن چہروں کو منور فرما، یا اللہ ان کی قلبی محبتوں کو یا اللہ زندہ رکھ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، رحمت سے پیارے حبیب علیہ السلام کے طفیل پیکر خلوص و محبت پیر محمد سائیں بوٹا سرکار دامت برکاتہم عالیہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے فیضان کو مزید وسیع فرما، یا اللہ ان کی سنگت میں بیٹھنے والوں کو یا اللہ ہمیشہ فیض یاب فرما، یا اللہ ان کا سایہ شفقت ہم پر یا اللہ ہمیشہ تادیر سلامت فرما۔ یہ جو خوبصورت دعائیں ہم سب کے لیے مانگتے ہیں، اپنے مریدین عقیدت مندوں کے لیے مانگتے ہیں، یا اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ ان کو ان کی نسل کو سلامتی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ ذوالفقار صاحب بیمار ہے، یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ حضرت امام زین العابدین کی بیماری کا صدقہ یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، رحمت سے ہم سب پر یا اللہ دنیا اور آخرت کو وسیع فرما، ہماری دنیا بھی سوار دے، ہماری آخرت بھی سوار دے۔ یا اللہ اول خیر، آخر خیر، ظاہر ہے، باطن ہے، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، آمین بجاہ نبی الکریم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔